الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ مائدہ کے 14ویں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم وتسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں اس وقت میں پوچھو گے کہ جب قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ عفا اللہ عنہ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ واللہ غفور علیم، اللہ بخشش فرمانے والا بڑے حلم والا ہے، بڑا صبر والا ہے۔ قد سأل قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے مقرر نہیں کیا کان چرا ہوا اور نہ بجا اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا اس طرف جو اللہ نے اتارا ہے اس کے رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم نے پوری کوشش کر لی، اب وہ کوشش کرنے کے بعد تمہاری بات نہیں مانتا، گمراہیت پر ہے، تو پھر تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کو رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر، اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے دو معتبر شخص ہوں یا غیروں میں کے دو، من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے۔ تابصونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک پڑے تو ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہیں خریدیں گے، یعنی پھر وہ قسم کھا کے کہیں بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، کہ ہمیں جو اس مرنے والے نے وصیت کی تھی یہ وصیت کی تھی۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی نہ چھپائے گا، ایسا کرے گا تو ہم ضرور گناہ گاروں میں، یعنی وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم وما اعتدينا، پھر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کی سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں، ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کے حق کے لے کر ان کو نقصان پہنچایا ہے، جو میت سے زیادہ قریب ہو تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے۔
اور ہم حد سے نہ بڑھیں۔ یعنی وہ جنہیں وہ وصیت کی تھی مرنے والے نے، وہ مسجد میں کھڑے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے خیال میں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ سچی گواہی یہ ہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں سچی گواہی یہ ہے، تو پھر ان کی بات مانی جاگی۔ اِنَّ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہم ظالموں میں ہوں، یہ بات وہ کہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ جھوٹ بولنے والا یہ بھی خیال کرے کہ اگر میں نے کسی لالچ میں جھوٹ بولا تو پھر میری بات رد ہو جائے گی اگر میت کا قریبی رشتہ دار نے یہ گواہی دے دی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کرے یا ڈرے کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو جانتے بوجھتے فسق پر اڑ جاتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔